السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسی چل رہی ہے پریکٹس گروپ اکاؤنٹس کی؟ کچھ پریشان تو نہیں ہوئے؟ ہاں، کچھ چیزیں نئی بالکل تھیں، لیکن آپ کو ہر ایک بات کتنی مرتبہ ریپیٹ کر کے بتائی تھی، یاد رہنا چاہیے وہ ساری باتیں۔ چلیں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پچھلے دونوں لیکچرز کا ریکیپ دیتا ہوں جس میں ہم نے گروپ اکاؤنٹ سے متعلق باتیں کی تھیں۔ ہم نے جو گروپ اکاؤنٹ سے متعلق سیکھا وہ یہ تھا کہ اس میں ہم نے بیلنس شیٹ کو اور انکم سٹیٹمنٹ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہوتا ہے، کن کی؟ پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی۔ پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ کی کنسولیڈیشن ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اس پیرنٹ کمپنی کی جب ہم بیلنس شیٹ کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں سبسیڈری کمپنی کے ساتھ، تو سب سے پہلا سینیریو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمپل ہے، جس ڈیٹ کی ایکوزیشن ہے اسی ڈیٹ کو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بنانے کا کہا جا رہا ہے، اور کوئی گڈ ول بھی نہیں ہے اس کے مابین، یعنی کہ اس ٹرانزیکشن میں جتنی کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہے اتنے ہی نیٹ ایسٹس ہیں سبسیڈری کمپنی کے۔ نیکسٹ ہم نے جو سینیریو دیکھا تھا اس میں کاسٹ آف انویسٹمنٹ واز گریٹر دین دا نیٹ ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی، لہذا وہاں پر گڈ ول آ گئی تھی، جو ایکسیس اماؤنٹ پے کی تھی ہم نے، دیٹ واز دا گڈ ول۔ گڈ ول کو نان کرنٹ ایسٹ کے طور پر کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں ہم نے شو کر دیا تھا۔ نیکسٹ ہم نے ایک سینیریو دیکھا جس کے اندر پوسٹ ایکوزیشن ریزروز اور پری ایکوزیشن ریزروز کی بات ہوئی۔ یہ پوسٹ ایکوزیشن اور پری ایکوزیشن کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سبسیڈری کمپنی کی جو اونرز ایکویٹی ہوتی ہے اس میں دو ایلیمنٹس ہوا کرتے ہیں، ایک پری ایکوزیشن ایلیمنٹ اور دوسرا پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ۔ اب پری ایکوزیشن ایلیمنٹ کیا ہے؟ اٹ از دا ایکویٹی آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن، جس دن ہم نے ایکوائر کیا سبسیڈری کمپنی کو اس دن جتنی بھی ایکویٹی تھی سبسیڈری کمپنی کی، دیٹ از پری ایکوزیشن اونرز ایکویٹی۔ اور اس سے بعد آج تک جب ہم کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں اس ڈیٹ تک کی جتنی بھی ایکویٹی میں انکریز ہوئی دیٹ از پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ۔ سو ہم نے دیکھا تھا کہ اس پری ایکوزیشن اور پوسٹ ایکوزیشن کا مسئلہ کریٹ اس وقت ہوتا ہے جب ہم نے گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، اور گڈ ول کی کیلکولیشن کے لیے آئی ٹولڈ یو دا فارمولا کہ ہم کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے پری ایکوزیشن ایلیمنٹ آف اونرز ایکویٹی کو مائنس کیا کرتے ہیں، تب ہمارے پاس گڈ ول کیلکولیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں آپ کو میں نے ایک احتیاط بتائی تھی کہ سبسیڈری کمپنی کا 100% شیئر کیپٹل پری ایکوزیشن ہی ہوا کرتا ہے۔ نارملی سبسیڈری کمپنی نے ایکوائر ہونے کے بعد کوئی فریش ایشو آف شیئر کیپٹل نہیں کیا ہوتا، لہذا اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے سلیبس کی حد تک ایسا کوئی کمپلیکس نہیں آئے گا، جتنا بھی شیئر کیپٹل ہوگا سبسیڈری کمپنی کا دیٹ آل ول بی یور پری ایکوزیشن شیئر کیپٹل، اور اس میں وہ پری ایکوزیشن ایکویٹی کے اندر شامل ہو جائے گا۔ پھر نیکسٹ ہم نے جو اس میں بات سیکھی تھی دیٹ واز ریگارڈنگ امپیئرمنٹ آف دا گڈ ول۔ گڈ ول کی امپیئرمنٹ سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، بہرحال مینجمنٹ کا بھی یہ ڈیسیژن ہے کہ اب دا اماؤنٹ آف گڈ ول از نو مور ریکوریبل۔ اب جب گڈ ول ریکوریبل نہیں رہے گی تو دیٹ کین ناٹ بی شون ان دا بیلنس شیٹ ایز این ایسٹ، اس کو ہم ڈی ریکگنائز کر لیں گے، ان اے وے رائٹ آف کر لیں گے۔ اب گڈ ول کو رائٹ آف کرنے کا مطلب گڈ ول کو کم کیا، ایسٹس کم ہوئے، سیکنڈ ایفیکٹ ہم ریزروز کو کم کیا کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک لاس ہے، یہ امپیئرمنٹ لاس، پروفٹس کم ہوں گے، پروفٹس کے کم ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے ریزروز الٹیمیٹلی ریڈیوس کر جائیں گے۔ نیکسٹ میں نے جو آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا دیٹ واز ریگارڈنگ انٹر کمپنی ریسیویبل اور پیبل، یا انٹرا گروپ ریسیویبل اینڈ پیبل۔ اب اس گروپ میں پی کمپنی نے ایس کمپنی کو قرضہ دیا ہوا ہے،
یا ایس کمپنی نے پی کمپنی کو کوئی قرضہ دیا ہوا ہے, تو یہ دونوں قرضے آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. کس طرح سے؟ کیونکہ یہ ایک اینٹی بن جایا کرتے ہیں, اور جب یہ ایک اینٹی بن گئے تو ایک اینٹی خود اپنے آپ سے پیسے ریسیویبل یا پیبل اپنے آپ کو کلیم نہیں کر سکتے. اس بات کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے سیکھ لیا تھا. اب ایک انتہائی اہم ٹاپک کی طرف ہم چل رہے ہیں, گروپ اکاؤنٹس میں ہی کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کا ایک اہم ٹاپک, دس از مائنورٹی انٹرسٹ. دیکھیں جی, ابھی تک ہم نے جتنے بھی سینیریو بنائے ان تمام سینیریوز میں ہم 100% ایکوزیشن کے ساتھ چل رہے تھے کہ پی کمپنی نے 100% ایکوائر کیا ہوا ہے سبسیڈری کمپنی کو. جب پی کمپنی نے 100% ایکوائر کیا ہوا ہے سبسیڈری کمپنی کو, تو اٹ مینس کہ سبسیڈری کمپنی میں کسی اور انویسٹر کا کوئی شیئر نہیں ہے. یہ مطلب ہے نا اس کا. اچھا, یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پی کمپنی 100% ایکوائر کرے سبسیڈری کمپنی کو تبھی وہ پیرنٹ کمپنی بن سکتی ہے, کیونکہ ہم نے 5 شرائط سیکھی تھی. ان 5 شرائط میں ہم نے جو سب سے پہلی کنڈیشن دیکھی تھی دیٹ واز کہ میجورٹی آف دا ووٹنگ رائٹس جو ہیں دیٹ شوڈ بی ود دا پیرنٹ کمپنی. تو وہ کنٹرول اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور ونس کنٹرول اسٹیبلش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا مینڈیٹری ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریگولیشنز. تو ہم کنٹرول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر سپوزلی 60% اس کے شیئرز ایکوائر کر لیتے ہیں تب بھی ہمارا کنٹرول اسٹیبلش ہو گیا, کیونکہ میجورٹی آف دا آرڈنری شیئرز ہم نے ایکوائر کر لیے. اٹ مینس کہ 100% آف دا آرڈنری شیئر کیپٹل آف سبسیڈری کمپنی کو ایکوائر کرنا ضروری نہیں ہے پیرنٹ کمپنی بننے کے لیے. پوائنٹ کلیئر؟ اوکے. اب اگر پی کمپنی نے ایس کمپنی کے 80% شیئرز ایکوائر کیے ہوئے ہیں, تو بتائیے کیا پی کمپنی پیرنٹ کمپنی کہلانے کے قابل ہے یا نہیں؟ obviously یس, کیونکہ پی کمپنی کے پاس ایس کمپنی کے میجورٹی آف دا ووٹنگ رائٹس موجود ہیں. ریسٹ آف دا شیئرز کس کے پاس ہیں؟ وہ پبلک کے پاس ہیں. ایس کمپنی نے جو شیئرز ٹوٹل ایشو کیے ان میں سے 80% شیئرز have been acquired by the P company and 20% of the shares are with the some other persons. اب وہ جو some other persons ہیں وہ minority interest ہیں. ان اے ہم یہ کہیں گے کہ majority interest in the owner's equity of subsidiary company پیرنٹ کمپنی کے پاس ہے, اور مائنورٹی انٹرسٹ ان اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی ادرس کے پاس ہے. فالو کر رہے ہو بات کو؟ ہمارے پاس سبسیڈری کمپنی کا جتنا بھی ٹوٹل شیئر کیپٹل ہے اس کا 80% پیرنٹ کمپنی نے ایکوائر کر لیا ہوا ہے, 20% نہیں کیا. تو وہ 20% جن کے پاس ہے ان کو ہم کہتے ہیں مائنورٹی انٹرسٹ. سادہ سی بات سمجھ آ گئی؟ اوکے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب جب ہم کنسولیڈیٹ کریں گے سبسیڈری کمپنی کی بیلنس شیٹ کو پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ کے ساتھ, تو یہاں پر اب ہمیں مائنورٹی انٹرسٹ کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے اگر پہلے ہم کوشچن کو لے لیں, تب جو اس کی باریکیاں ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. آئیے جی ہم ڈائریکٹلی اب کوشچن کی طرف چلتے ہیں. بہت سادہ سا کوشچن ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے 80% شیئرز سبسیڈری کمپنی کے ایکوائر کیے ہیں. ہم اگر سبسیڈری کمپنی کی بیلنس شیٹ کو دیکھیں تو اس میں ہمیں شیئر کیپٹل نظر آ رہا ہے 300 روپیز کا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ 240 نمبر آف شیئرز ڈیوائڈیڈ بائی 300 نمبر آف شیئرز انٹو 100 ہمارا 80% بنتا ہے. کوشچن کی باقی انفارمیشن پر دیکھیے تو آپ خاصی حد تک فیملیئر ہیں اس کے ساتھ کہ فکس ایسٹس کی اماؤنٹ دی ہوئی ہے. انویسٹمنٹ ان سبسیڈری کمپنی پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے 550 روپیز کی.
کرنٹ ایسٹس دونوں کمپنیز کی بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں. شیئر کیپٹل, ریزروز اینڈ کرنٹ لائبلٹیز اکارڈنگلی نظر آ رہی ہیں آپ کو دونوں بیلنس شیٹس میں. اب مسئلہ ہے جناب کنسولیڈیٹ کرنے کا سبسیڈری کمپنی کو اور پیرنٹ کمپنی کو, ان دونوں کی بیلنس شیٹس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے ہم نے. آپ مجھے بتائیے کہ پیرنٹ کمپنی کے جو ایسٹس ہیں ان میں سبسیڈری کمپنی کے 100% ایسٹس کو اب شامل کرنا چاہیے یا 80% ایسٹس کو شامل کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا سر ہم نے جب سبسیڈری کمپنی کے 80% نیٹ ایسٹس کے اگینسٹ انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سبسیڈری کمپنی کے 80% ایسٹس ہمارے ہیں, سبسیڈری کمپنی کی 80% لائبلٹیز ہماری ہیں, باقی 20% ایسٹس اور 20% لائبلٹیز ہماری نہیں ہے, لہذا انہیں کنسولیڈیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں صرف ٹوٹل ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی کا 80% پک کرنا ہے اور اس کو پیرنٹ کمپنی میں شامل کر دینا ہے. آپ کا یقیناً یہ جواب ہوگا جو لاجیکل ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں کرنا. ہم کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ ابھی بناتے ہیں اور پھر ہر سٹیپ پر میں آپ کو آپ کے ذہن کے تمام کوسچنز کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. فکسڈ ایسٹس ہمارے پاس 1000 روپیز کے, سبسیڈری کمپنی کے 450 روپیز کے, ان دونوں کو کنسولیڈیٹ کیا 1450 روپیز آ گیا. یہ جی ہماری کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں 1450 ہم نے شو کر دیا. ابھی ہم آسان والی باتیں کر رہے ہیں. نیکسٹ آسان بات ہے کرنٹ ایسٹس کی. اس میں دیکھیے 350 روپیز کے کرنٹ ایسٹس پیرنٹ کمپنی کے اور 150 روپیز کے کرنٹ ایسٹس سبسیڈری کمپنی کے اکٹھے کیے تو ہمارے پاس 500 روپیز کے کنسولیڈیٹڈ کرنٹ ایسٹس نظر آ رہے ہیں. پھر نیکسٹ آسان والی بات, کرنٹ لائبلٹیز 100 روپیز پیرنٹ کمپنی کی اور 100 روپیز ہی سبسیڈری کمپنی کی, ان کو کنسولیڈیٹ کیا, وہ ہماری بیلنس شیٹ میں نظر آ گئی 200 روپیز سے. اور ایک اور آسان بات کہ شیئر کیپٹل ہمیشہ پیرنٹ کمپنی کا آپ نے شو کرنا ہے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں, وہ بھی جناب 1200 روپیز ہم لکھتے ہیں. ہم نے آسان والی باتیں کر لی کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کے اندر. اب تھوڑی سی مشکل والی باتیں. سب سے پہلی کیلکولیشن کہ ہم ڈٹرمن کریں گے پرسنٹیج آف ہولڈنگ کیا ہے اور پرسنٹیج آف مائنورٹی کیا ہے. ہولڈنگ مینز ہم نے کتنے شیئرز ہولڈ کیے ہوئے ہیں. اب اس کوشچن میں تو اٹ از کلیئرلی مینشنڈ کہ آپ کی ہولڈنگ جو ہے دیٹ از 80% اور مائنورٹی جو ہے دیٹ از 20%. ہاں البتہ کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ پرسنٹیج بتائی نہیں ہوتی بلکہ ڈٹرمن کرنا پڑتی ہے. اس لیے سب سے پہلے میں یہ ورکنگ کروایا کرتا ہوں کہ اسٹوڈینٹس 80% اور 20% کی ورکنگ کر لیں اپنے ورکنگ نوٹس کے اندر. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر 240 نمبر آف شیئرز اس نے بتائے ہوتے کہ ایکوائر کیے آؤٹ آف 300 تو ہم 240 ڈیوائڈیڈ بائی 300 کر کے پرسنٹیج آف ہولڈنگ معلوم کر لیتے 80% اور پرسنٹیج آف مائنورٹی آٹومیٹیکلی ٹوٹل 100% میں سے 80 لیس کریں گے تو دیٹ وڈ بی 20%. یہ بات کلیئر. نیکسٹ ورکنگ آئے گی کیلکولیشن آف گڈ ول کی. اب ذرا توجہ فرمائیے گا. آپ اس کوشچن میں دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہے 550 روپیز کی اور اونرز ایکوٹی سبسیڈری کمپنی کی ہے 500 روپیز کی. جس ڈیٹ کی یہ بیلنس شیٹ ہے اسی ڈیٹ کو ہم نے ایکوائر کیا ہے, اس لیے پری اور پوسٹ کے ایلیمنٹ کا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر. مانتے ہیں؟ بس ساری باتیں ساتھ ساتھ مانتے چلے جاؤ. جہاں پر آپ نہیں مان رہے ہوں گے مجھے پتا چل جائے گا. فی الحال تو آپ مانتے ہیں کہ اس سوال میں پری اور پوسٹ کا کوئی چکر نہیں ہے. اور اگلی بات یہ کہ کاسٹ آف انویسٹمنٹ کوسچن میں دی ہوئی ہے 550 روپیز ہے اور اونرز ایکوٹی یعنی کہ نیٹ ایسٹس اس کوسچن میں 500 روپیز کے ہیں. اب آپ مجھے جواب دیجئے ایک, کیا ہم نے 100% نیٹ ایسٹس ایکوائر کیے ہوئے ہیں؟ نہیں. ہم نے 80% نیٹ ایسٹس ایکوائر کر رکھے ہیں. اٹ مینس
کہ جو 550 روپیز کی انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے وہ 500 نیٹ ایسٹس کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ 500 نیٹ ایسٹس کا 80% جو کہ ہمارے پاس آتا ہے 400 روپیز، اس کے اگینسٹ ہم نے 550 روپیز کی انویسٹمنٹ کی ہے. تو دیکھیے گڈ ول کیا کیلکولیٹ ہوتی ہے، 550 مائنس 400 which is 80% of the total owner's equity gives us goodwill of 150 rupees. کیوں جی سمجھ آئی؟ ہم نے جتنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اس کو ان نیٹ ایسٹس کے ساتھ میچ کریں گے جتنی پرسنٹیج بنتی ہے ان نیٹ ایسٹس کی. ہماری انویسٹمنٹ ہے 550 کی، کتنے نیٹ ایسٹس میں؟ 80% آف دا نیٹ ایسٹس میں. ٹوٹل نیٹ ایسٹس آف دا کمپنی از 500 روپیز. 500 into 80% gives us 400 روپیز. 400 کو مائنس کریں گے 550 میں سے تو we will get goodwill of 150 rupees. Is this clear? Fine. اب جی یہ 150 روپیز کی گڈ ول کہاں جائے گی؟ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں ایسٹس میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت. اب کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کی ایسٹس آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں اس میں 1450 فکسڈ ایسٹس ہیں، 150 گڈ ول ہے، 500 روپیز کے کرنٹ ایسٹس ہیں اور ٹوٹل بن گیا 2100 روپیز. لیکن جی یہاں تک کنسولیڈیٹڈ ایسٹس کی کیلکولیشنز تو ہم نے سیکھ لی. اب نیکسٹ پارٹ آف دا بیلنس شیٹ which is about owners equity and liability. As far as consolidated liabilities are concerned, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر تو ویسے ہی سادہ سی بات تھی، ہم نے consolidated liabilities کو سیکھ لیا ہوا ہے کہ کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے. ہاں البتہ consolidated owners equity میں شیئر کیپٹل کے بارے میں آپ کو ایک ٹپ دے چکا ہوں کہ کسی بھی طرح کے سرکمسٹانسز کیوں نہ ہو، کوئی بھی سینیریو کیوں نہ ہو، ہم نے شیئر کیپٹل صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں شو کرنا ہے. یہ بات بھی ہو گئی. اب رہ گئی نیکسٹ بات گروپ ریزروز کی. اب آئیے ذرا سیکھیے کانسیپٹ کی بات اس سینیریو میں مائنورٹی انٹرسٹ کی موجودگی میں. اب یہاں پر ہم جب گروپ ریزروز کیلکولیٹ کریں گے تو پرانا فارمولا ذرا ذہن میں لے کر آئیے، کیا تھا؟ all reserves of parent company plus post acquisition reserves of subsidiary company. ایسا ہی فارمولا پڑا تھا نا. اب اس کوشچن میں پوسٹ اور پری کا تو کوئی چکر نہیں ہے، لہذا جو all reserves of parent company ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے consolidated بیلنس شیٹ میں نظر آتے ہیں. اب سبسڈری کمپنی کے ریزرو سے متعلق کوئی بات بھی کنسولیڈیٹڈ ریزرو میں نہیں آئے گی. ہاں ایک چیز ضرور ہے، اب ذرا اکاؤنٹنٹ بن کے سوچئے، سبسڈری کمپنی کے جتنے بھی ریزروز تھے اور جتنی بھی اونرز ایکویٹی تھی ان سب کا 80% استعمال ہو چکا ہے، 20% استعمال نہیں ہوا. ایسا ہے نا؟ ذرا گڈ ول کی کیلکولیشن والی سلائڈ دوبارہ دیکھیے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونرز ایکویٹی جو سبسڈری کمپنی کی تھی 500 روپیز کی، اس کا 80% یعنی کہ 400 روپیز 550 کی کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے مائنس ہوا اور 150 کی گڈ ول آ گئی. وہ کدھر گیا جی؟ باقی 100 روپیز یعنی کہ 20% آف دا اونرز ایکویٹی. یہ ہے ہماری مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر ان فیکٹ. تو مائنورٹی انٹرسٹ کو فی الحال آپ فارمولا وائز سیکھیے. مائنورٹی انٹرسٹ کا فارمولا یہ ہوگا اونرز ایکویٹی آف سبسڈری کمپنی انٹو MI پرسنٹیج. یعنی کہ اس کوشچن کے اندر اس میں اب فگرز ہم پٹ ان کریں تو یہ آئیں گی 500 into 20%, it gives us 100 rupees. So یہ 100 rupees جو ہے مائنورٹی انٹرسٹ کے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں آپ کو نظر آئیں گے گروپ ریزروز کے نیچے.
اب اس کا کانسیپٹ مزید میں آپ کو کلیئر کروں گا. ابھی میں نے صرف نیومیریکلی آپ کو مائنورٹی انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا سکھایا. اب آپ ذرا کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کو بھرپور نظر سے دیکھیے. آپ کو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں فکسڈ ایسٹس نظر آ رہے ہیں 1450 روپیز کے. اس کے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا کہ ہولڈنگ کمپنی کے 1000 روپیز کے ایسٹس اور سبسیڈری کمپنی کے جو 450 روپیز کے ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے کنسولیڈیٹ نہیں ہونے چاہیے, بلکہ ان کا 80% جو کہ بنتا ہے 360 روپیز وہ شامل ہونا چاہیے. اب ذرا آپ تھوڑا سا باتوں میں انوالو رہیے گا, کیونکہ بات بہت سادہ سی ہے لیکن میں سمجھانے میں اسے تھوڑا سا لینتھی کر رہا ہوں. 80% ایکوزیشن کا مطلب یہ تھا کہ اس کے فکسڈ ایسٹس کے 80% پر ہمارا حق ہے, اس کے کرنٹ ایسٹس کے 80% پر ہمارا حق ہے, اس کی لائبلٹیز کا 80% ہم پے کرنے کے لیے اوبلائزڈ ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے 100% اماؤنٹس کو کنسولیڈیٹ کیا پیرنٹ کمپنی کے فکس ایسٹس میں, کرنٹ ایسٹس میں اور کرنٹ لائبلٹیز میں. اب اس بات کو میں جسٹیفائی کرنے لگا ہوں. اگر ہم پروپورشنیٹلی کنسولیڈیٹ کرتے, یعنی کہ 450 روپیز کے جو فکس ایسٹ سبسیڈری کمپنی کے ہیں اس کا اگر 80% میں لیتا تو وہ بنتا 360 روپیز, اور باقی کا 90 روپیز جو ہے وہ 20% کے طور پر میں چھوڑ دیتا. کیلکولیٹر ساتھ رکھیے آپ پلیز, اس وقت بغیر کیلکولیٹر کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گے. فوری طور پہ کیلکولیٹر منگوا لیجئے اور اگر ہے تو آن کیجئے پلیز. 450 لکھیے اس کے اوپر اور انٹو 80% کیجئے, آپ کے پاس 360 روپیز آ رہا ہے, اور 20% یقینی طور پر 90 روپیز آ رہا ہے. آپ کہیں گے کہ اس 360 کو 1000 میں شامل ہونا چاہیے, جبکہ میں نے کیا کیا, 450 کو 1000 میں شامل کیا, ایسے کیا تھا. اب دیکھیے کرنٹ ایسٹس کی طرف. ہمیں کرنٹ ایسٹس جو سبسیڈری کمپنی کے نظر آ رہے ہیں وہ 150 روپیز کے ہیں. میں نے کیا کیا تھا, 150 روپیز کے کرنٹ ایسٹس کو 350 میں شامل کر دیا تھا اور 500 روپیز کو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں شو کیا تھا. آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ 150 کا 80% فوراً کیلکولیٹ کرو, کیا آتا ہے 120 روپیز, اس کو شامل ہونا چاہیے تھا 350 میں. یہ ذہن کہتا ہے نا, کیونکہ ہمارا حق 80% پر ہے, اور جو 20% 30 روپیز بنتے ہیں 150 کرنٹ ایسٹس کا 20%, اس کو آپ نے کہا کہ سائڈ پر کر دیں, اس پہ ہمارا حق نہیں ہے. ہم نے 80% کو ایکوائر کیا تو 80% شامل ہو. اور اسی طرح سے اب ذرا کرنٹ لائبلٹیز پر تشریف لائیے. آپ کو کرنٹ لائبلٹیز نظر آ رہی ہیں سبسیڈری کمپنی کی 100 روپیز کی, ان کا 80% 80 روپیز بنتا ہے اور 20% 20 روپیز بنتا ہے. آپ کا کہنا یہ تھا کہ یہ 80% جو ہیں ان کو کرنٹ لائبلٹیز میں کنسولیڈیٹ ہونا چاہیے, جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا. اب یہ ساری ورکنگز دیکھیں تو آپ کو اب سلائیڈ ایک ایسی نظر آئے گی جس میں کہ 80% فگرز دیکھ سکتے ہیں اور 20% فگرز دیکھ سکتے ہیں. 20% والا کالم جو ہے اس کا آپ ٹوٹل دیکھیے, 120 روپیز کے ایسٹس بنتے ہیں اور 20 روپیز کی لائبلٹیز بنتی ہیں. نیٹ آف کریں تو 100 روپیز ہیں. یہ وہ 100 روپیز ہیں جو زیادہ ہم نیٹ ایسٹس میں شامل کر چکے ہیں اپنی کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں. میں دوبارہ بولوں گا, آپ کی لاجکس یہ کہتی تھیں کہ 80% کنسولیڈیٹ ہونا چاہیے. میں نے آپ کی لاجکس کی خلاف ورزی کی اور میں نے 100% کو کنسولیڈیشن میں شامل کر دیا. اب جب 100% کو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں میں نے شامل کیا تو میں نے کتنا زیادہ نیٹ ایسٹس شو کیا, 100 روپیز. کیسے ثابت ہوا؟ یہ جو ابھی میں نے سلائڈ دکھائی تھی دوبارہ دیکھ لیجئے. 20% والا کالم اس میں اسپیشلی دیکھیے, اس کا نیٹ نیچے آپ کو ٹوٹل نظر آ رہا ہے 100 روپیز. یہ وہ 100 روپیز ہیں جو کہ میں نے نیٹ ایسٹس میں زیادہ شامل کر دیے. اب یہ نیٹ ایسٹس میں اگر شامل ہیں تو ان کو ریپریزینٹ کون کر رہا ہے, ان کو فائنینس کس نے کیا ہوا ہے؟ کیا پیرنٹ کمپنی نے ان کو فائنینس کیا؟ نہیں. کس نے فائنینس کیا؟ وہ جو مائنورٹی انٹرسٹ ہولڈر ہیں یا مائنورٹی ایکوٹی ہولڈرز ہیں, انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس کو, انہوں نے فائنینس کیا ہوا ہے اس کو. ان نیٹ ایسٹس کے لیے سورس آف فائنینس ہولڈنگ کمپنی نہیں ہے, پیرنٹ کمپنی نہیں ہے. ان 100 کے لیے
سورس آف فائنینس مائنورٹی انٹرسٹ ہے. لہذا جب اونرز ایکوٹی ہم بنائیں گے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں تو ہم اس کے اندر مائنورٹی انٹرسٹ کو بھی شامل کریں گے. ورکنگ اب کچھ یوں ہوگی کہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں شیئر کیپٹل 1200 روپیز اور گروپ ریزروز 600 روپیز جو کہ پیرنٹ کمپنی کا ہے, ٹوٹل بن گیا 1800 اور 100 روپیز کی مائنورٹی انٹرسٹ. اب جو ٹوٹل 1900 بنے گا, 1900 کے ٹوٹل کے نیچے 200 کی کنسولیڈیٹڈ کرنٹ لائبلٹیز نظر آئیں گی اور تب جا کے یہ 2100 روپیز کا ٹوٹل بنے گا جو کہ ٹوٹل ایسٹس کے اگینسٹ ایک فگر بنتی ہے. کیوں جی, سمجھ آئی کہ مائنورٹی انٹرسٹ ہے کیا چیز؟ انفیکٹ مائنورٹی انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم نے تو ٹوٹل ایسٹس کنسولیڈیٹ کر دیے جبکہ سارے کے سارے ایسٹس کے اگینسٹ فائنینس پیرنٹ کمپنی نے نہیں پرووائڈ کی تھی. اس میں سے کچھ ایسٹس کے اگینسٹ فائنینس جو ہے وہ مائنورٹی نے پرووائڈ کی ہوئی ہے, ان کے اونرز مائنورٹی ہیں. لہذا اونرز ایکوٹی میں ہم گروپ کی اونرز ایکوٹی کے بعد مائنورٹی کی اونرز ایکوٹی کو شو کر دیں گے اور پھر ٹوٹل اونرز ایکوٹی کو آؤٹر کالم میں لے جائیں گے اور اس کے نیچے کنسولیڈیٹڈ لائبلٹیز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں, سمجھانے میں ٹائم لگ رہا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو کتنی سادہ یہ بات ہے جو کہ میں نے آپ کو اس کوسچن میں بتائی, اس اسپیسیفک سینیریو میں بتائی. صرف اتنی سی بات تھی جناب آج کی گفتگو میں, اس کو میں سم اپ کر رہا ہوں. ابھی تک کی جو گفتگو ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ نے گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے آپ نے سبسڈری کمپنی کی اونرز ایکویٹی کا 80% لیس کرنا ہے, تب جا کر آپ کے پاس گڈ ول آ جانی ہے. یہ پہلی بات تھی اس سینیریو کے اندر. اور دوسری بات اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے سبسڈری کمپنی کی مائنورٹی انٹرسٹ کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. ویری سمپل, ٹوٹل اونرز ایکویٹی سبسڈری کمپنی کی لیجئے, اس کا 20% مائنورٹی انٹرسٹ ہے. یہ دو باتیں میں نے صرف آپ کو اس سینیریو میں بتائی ہیں, لیکن چونکہ تمام لاجکس کلیئر کرنا تھی اس لیے اتنا زیادہ ٹائم لگا. ادروائز کوشچن کو سالو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں آپ نے دیکھا کچھ بھی نیا نہیں تھا سوائے مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن کے اور گڈ ول کی کیلکولیشن کے. گڈ ول کی کیلکولیشن تو بہرحال لاجیکل تھی, آپ نے خود ہی تو مجھے جواب دے دیا تھا کہ 80% ہم نے مائنس کرنا ہے کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے, ایسا ہی تھا نا. اور مائنورٹی انٹرسٹ والی بات نہیں تھی کہ آپ نے اونرز ایکویٹی آف سبسڈری کمپنی کا 20% کیلکولیٹ کرنا ہے. لے جناب, بنیادی بات آپ کو مائنورٹی انٹرسٹ کے ریفرنس میں کلیئر ہو گئی. اب ایک اور سینیریو پیش خدمت ہے, اس کو آپ دیکھیے کہ اس میں ہم مائنورٹی انٹرسٹ کو پری ایکویزیشن ریزروز کی اور پوسٹ ایکویزیشن ریزروز کی موجودگی میں کیسے کیلکولیٹ کریں گے. فکسڈ ایسٹس ہیں ہمارے پاس 1000 روپیز کے پیرنٹ کمپنی کے لیے اور 450 روپیز کے سبسڈری کمپنی کے لیے. انویسٹمنٹ 500 روپیز کی ہوئی ہے. کرنٹ ایسٹس 400 اور 150 کے ہیں بالترتیب پیرنٹ کمپنی اور سبسڈری کمپنی کے لیے. شیئر کیپٹل 1200 پیرنٹ کمپنی کا اینڈ 300 سبسڈری کمپنی کا. ریزروز پیرنٹ کمپنی کے 600 روپیز کے اور سبسڈری کمپنی کے 200 روپیز کے. اور کرنٹ لائبلٹیز دونوں کمپنیز کی 100 روپیز کی ہیں. یہ بیلنس شیٹ ہے ہمارے پاس 31 دسمبر 2008 کی. فردر انفارمیشن میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے 1 جنوری 2008 کو یعنی کہ ایک سال پہلے 80% شیئرز آف سبسڈری کمپنی ایکوائر کیے جب سبسڈری کمپنی کا ریزرو 120 روپیز تھا. اور فردر ایک بات بتائی جا رہی کہ گڈ ول کی امپیئرمنٹ جو ہے وہ 33 روپیز ہو چکی ہے ڈیورنگ دا ایئر. لے جی, اب جن مسائل سے ہمارا سامنا ہوگا وہ ہوں گے پری ایکویزیشن اینڈ پوسٹ ایکویزیشن ایلیمنٹس آف اونرز ایکویٹی آف سبسڈری کمپنی. اب وہ جو پری ایکویزیشن ہے, آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ وہ آن دا ڈیٹ آف ایکویزیشن جو پوزیشن ہوتی ہے سبسڈری کمپنی کی اونرز ایکویٹی کی, اس کو ہم پری ایکویزیشن ایلیمنٹ کہتے ہیں. اور اس کے بعد سے آج تک جس ڈیٹ کی یہ بیلنس شیٹ ہے اس کو ہم پوسٹ ایکویزیشن کہا کرتے ہیں. ہم اس میں سب سے پہلے پری ایکویزیشن اور پوسٹ ایکویزیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں گے.
پھر اس کے بعد ہم گڈ ول کو کیلکولیٹ کریں گے. اوکے یہ سٹیپس بلکہ آپ لکھیے بھی ساتھ. سب سے پہلا سٹیپ ہوگا ہولڈنگ پرسنٹیج اور مائنورٹی پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کرنا. اٹ ول بی یور فرسٹ اسٹیپ. لکھتے جائیے. دوسرا اسٹیپ ہوگا ٹو آئیڈینٹیفائی پری ایکوزیشن اینڈ پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹس ان اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی. تیسرا اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو کیلکولیٹ گڈ ول. چوتھا اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو کیلکولیٹ گروپ ریزروس. اور پانچواں اسٹیپ آپ نے کرنا ہے یو ہیو ٹو کیلکولیٹ مائنورٹی انٹرسٹ. یہ 5 اسٹیپس اگر آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو باقی تو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں پلیسنگ ہی ہے نا. تو 5 اسٹیپس آپ ذہن میں رکھیے گا. اس کوشچن میں اب ہم ان 5 کو بالترتیب کیلکولیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ تو کوشچن میں موجود تھا. ہولڈنگ پرسنٹیج 80% ہے اور مائنورٹی کی پرسنٹیج 20% ہے. سیکنڈ اسٹیپ پری اینڈ پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹس کا ہے. آئی ہیو ٹولڈ یو کہ سبسیڈری کمپنی کا 100% کیپٹل پری ایکوزیشن ہوا کرتا ہے, لہذا اس کو پری ایکوزیشن کے کالم کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں, اور پوسٹ ایکوزیشن میں 0 اس کے اگینسٹ آپ دیکھ رہے ہیں. ریزروز کے ریفرنس میں کوشچن ہیز ٹولڈ اس کہ 120 روپیز آپ کے پری ایکوزیشن ہے. آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن آپ کے پاس اتنے ریزروز تھے. اور پوسٹ ایکوزیشن اوبویسلی اگر ہمارے پاس 200 روپیز کے ریزروز بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں تو ریسٹ آف دا ریزروز یعنی کہ 80 روپیز کے جو ریزروز ہیں وہ پوسٹ ایکوزیشن ریزروز کہلائیں گے. سو ٹوٹل کیا تو پری ایکوزیشن ایلیمنٹ ان اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی بنتا ہے 420 روپیز اور پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ بنتا ہے 80 روپیز. 2 اسٹیپس ہو گئے جی. تیسرا اسٹیپ گڈ ول کی کیلکولیشن. کاسٹ آف انویسٹمنٹ ان سبسیڈری کمپنی از 500 روپیز مائنس پری ایکوزیشن اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی 420. یہ انر کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں انٹو 80%. اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں لاسٹ سینیریو میں کہ ہم نے جب سبسیڈری کمپنی کے نیٹ ایسٹس کا 80% ایکوائر کیا ہے تو کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے بھی ہم 80% آف نیٹ ایسٹ ہی کو مائنس کریں گے نا. اور احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہم نے پری ایکوزیشن نیٹ ایسٹس کا 80% لینا ہے, کیونکہ گڈ ول کی بات ہمیشہ آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن ہوا کرتی ہے. اوکے سو ہم نے گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنا ہے کاسٹ آف انویسٹمنٹ مائنس پری ایکوزیشن اونرز اکویٹی کا 80%. اوکے دیکھیے سلائڈ پر دوبارہ سے. کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہے 500 روپیز کی اور پری ایکوزیشن جو اونرز اکویٹی ہے 420 کی, اس کا 80% بنتا ہے 336. اس کو جب مائنس کرتے ہیں 500 میں سے تو گڈ ول آ جاتی ہے 164 روپیز کی. اب کوشچن میں اس کے بارے میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ 33 روپیز کی گڈ ول امپیئر ہو چکی ہے, لہٰذا اسی سٹیج پر امپیئرمنٹ کو گڈ ول میں سے مائنس کر دیجئے. تو دیکھیے ریزلٹ یہ آتا ہے 164 مائنس 33 131 روپیز. سو یہ ہمارے پاس آ گئی گڈ ول. اب گڈ ول کی باتیں کر چکنے کے بعد نیکسٹ آپ کو میں نے جو اسٹیپ بتایا تھا دیٹ واز اباؤٹ کیلکولیشن آف گروپ ریزروز. دیکھیے سب سے پہلے ہم نے ہولڈنگ اینڈ مائنورٹی کی پرسنٹیجز ڈیفائن کرنی ہے, ہو گئی. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم نے گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنا ہے, اور گڈ ول کی کیلکولیشن کے ریفرنس میں احتیاط یاد رکھیے گا کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے آپ نے پری ایکوزیشن اونرز اکویٹی کا پرسنٹیج آف ہولڈنگ مائنس کرنا ہے. گڈ ول آ جائے گی, اس میں سے پھر اگر گڈ ول کچھ امپیئر ہو چکی ہے تو اس کو مائنس کر دیں, امپیئرمنٹ لاس جتنا بھی ہے, تو آپ کا فائنل اماؤنٹ آف جو گڈ ول آئے گی یہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں جائے گی. تھرڈ جو ہمارے پاس اب اسٹیپ ہے دیٹ از فار کیلکولیشن آف گروپ ریزروز. اور گروپ ریزروز میں نے آپ کو جو فارمولا بتایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آل ریزروز آف پیرنٹ کمپنی میں پلس کرنا ہے پوسٹ ایکوزیشن ریزروز آف سبسیڈری کمپنی کو. لیکن اب چونکہ مائنورٹی انٹرسٹ کا مسئلہ ہے تو ہم پوسٹ ایکوزیشن ریزرو سارے کے سارے آن نہیں کرتے, بلکہ پوسٹ ایکوزیشن ریزروز میں بھی 80% ہمارا ہے اور 20% مائنورٹی کا. لہذا
हम पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स जो 80 रुपीज के हैं उनका 80% हम ग्रुप रिजर्व्स में शामिल करेंगे। तो आइए स्लाइड देखिए, इसमें हमारे पास ऑल रिजर्व्स ऑफ पेरेंट कंपनी है 600 रुपीज के, और सब्सिडरी कंपनी के जो 80 रुपीज के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स हैं उनका 80% बनता है 64 रुपीज, वो उसमें हमने शामिल कर दिया। 664 रुपीज के हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स हो गए। लेकिन याद रखिए अभी एक बात इसमें मजीद आपने एडजस्ट करनी है, वो क्या? इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। जो इंपेयरमेंट लॉस है गुडविल का वो आपको बताया हुआ है कि रिजर्व्स में से माइनस किया जाता है। अब वो 33 रुपीज का इंपेयरमेंट लॉस अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखिए 600 ग्रुप रिजर्व्स में पेरेंट कंपनी की शमूलियत, 64 ग्रुप रिजर्व्स में सब्सिडरी कंपनी की तरफ से, और फिर 33 रुपीज इंपेयरमेंट लॉस के जब लेस किए तो 631 रुपीज आपको नजर आ रहा है ग्रुप रिजर्व्स का टोटल। ये वो अमाउंट है जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नजर आएगी। अब इससे अगला स्टेप वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जब आपने कैलकुलेट करना है, इसका बड़ा ही सादा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट सिनेरियो में कि ओनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी को पिक करें और उस पर परसेंटेज आप अप्लाई करें माइनॉरिटी की, तो हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की एब्सोल्यूट अमाउंट आ जाएगी। लिहाजा देखिए हमारे पास ओनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी है 500 रुपीज और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का रेट है 20%। सो हमारे पास 100 रुपीज की अमाउंट आ जाती है जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट की एब्सोल्यूट फिगर है। इसको हमने कहां लिखना है? बैलेंस शीट में ग्रुप ओनर्स इक्विटी की फिगर कैलकुलेट करने के बाद फाइनल ओनर्स इक्विटी को आउटर कॉलम में ले जाएंगे। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी ओनर्स इक्विटी ही की एक आइटम है। ये 20% वाले भी ओनर ही हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी हैं, लिहाजा इनको हम अलग से शो करते हैं। फॉलोड? अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखाऊंगा जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट की पोस्ट और प्री एक्विजिशन की मौजूदगी में ज्यादा अच्छी आपको समझ दिलवाएगी। देखिएगा इस स्लाइड में आपको 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, टोटल का कॉलम, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन का कॉलम। हमारे पास जो टोटल ओनर्स इक्विटी है वो है 500 रुपीज की। इसमें प्री एक्विजिशन जो ओनर्स इक्विटी है वो है 420 रुपीज की। इसको हम पहले भी वर्किंग नंबर 2 में देख चुके हैं। हमने एग्जैक्टली प्री एक्विजिशन 420 रुपीज के ही कैलकुलेट किए थे, और इसी वर्किंग में हमने 80 रुपीज पोस्ट एक्विजिशन कैलकुलेट किए थे। उन दोनों फिगर्स को आप अब वर्किंग नंबर 5 में देख रहे हैं। यहां पर अब जो होल्डिंग परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं अमाउंट्स वो है 500 का 80% 400 रुपीज, 420 का 80% 336 रुपीज, और 80 रुपीज का 80% 64 रुपीज। इन फिगर्स के बारे में आप अगर पिछली वर्किंग्स को देखें तो मजीद क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट की। मैं आपको लेकर चलता हूं जी वर्किंग नंबर 3 की स्लाइड पर। वहां पर आप देखिए कि आपने 420 रुपीज के 80% 336 को इस्तेमाल किया गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। अब वापस जरा वर्किंग 5 पर तशरीफ लाएं। अब 336 तो इस्तेमाल हो चुका गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, बाकी रह गया 84 जो कि रिप्रेजेंट कर रहे 20% को। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है प्री एक्विजिशन में। और अब आप जरा देखिए वर्किंग 4 की स्लाइड को। इसमें हम पोस्ट एक्विजिशन 80 रुपीज की इक्विटी में से 64 की इक्विटी को शामिल कर चुके हैं ग्रुप रिजर्व्स में। वापस दोबारा आइए वर्किंग 5 पर, तो बाकी जो 64 को इस्तेमाल करने के बाद 16 रुपीज की हमारे पास 20% को जो रिप्रेजेंट कर रही है फिगर बचती है वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। तो ये 16 रुपीज और 84 रुपीज को टोटल कीजिए तो एग्जैक्टली वही 20% वाली फिगर आती है 100 रुपीज की, जो कि हमने वर्किंग नंबर 5 में बड़ी सादगी से कैलकुलेट की थी। ये उसकी जस्टिफिकेशन है, डिटेल्ड जस्टिफिकेशन कि कैसे हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फिगर प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन की फिगर्स में से हासिल होती है। आपने इतना डिटेल्ड काम
یاد نہیں کرنا، نہ ہی آپ نے کوشچن کو اٹمپٹ کرتے وقت اتنی ڈیٹیلڈ کیلکولیشن شو کرنی ہے. یہ تو صرف اور صرف میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے تمام کی تمام کیلکولیشن بتائی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سمپلی 500 روپیز کی جو سبسیڈری کمپنی کی اونرز ایکوٹی ہے اس کا 20% 100 روپیز کیلکولیٹ کرنا ہے مائنورٹی انٹرسٹ کے لیے. دیٹس آل. نو ڈیٹیلڈ ورکنگ از ریکوائرڈ. اوکے. اب یہ جو مائنورٹی انٹرسٹ ہے آگے اس کی پلیسنگ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو آئیے جی اب ایک نظر ہم کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں. اس میں فکسڈ ایسٹس ہمارے پاس 1000 پیرنٹ کمپنی کے، 450 سبسیڈری کمپنی کے مل کر 1450. گڈ ول ورکنگ نمبر 3 سے آئی ہمارے پاس 131 روپیز کی. کرنٹ ایسٹس میں 400 پیرنٹ کمپنی کے اور 150 سبسیڈری کمپنی کے مل کر 550 بن گئے. یہ ہمارے ٹوٹل ایسٹس 2131 کے ہو گئے. شیئر کیپٹل آئی ہیو ٹولڈ یو اگین اینڈ اگین کہ صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا آئے گا 1200 روپیز. ریزروز کے لیے آپ ورکنگ نمبر 4 دیکھیے. اس میں ہمارے پاس 631 کے ریزروز ہیں، وہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں 631 نظر آ گئے ہمیں. اور مائنورٹی انٹرسٹ 100 کا 1831 روپیز گروپ کی ایکوٹی بنتی ہے اور 100 روپیز مائنورٹی کی ایکوٹی بنتی ہے. ٹوٹل بن گئی 1931 روپے. اور 200 روپیز کی کرنٹ لائبلٹی آپ کو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے. یوں ہمارے پاس اونرز ایکوٹی اور کنسولیڈیٹڈ لائبلٹیز کا ٹوٹل بھی 2131 روپیز آ گیا جو کہ ٹوٹل ایسٹس کے برابر ہے. لیں جی اب ایک مزید چھوٹا سا سنیریو آپ کے پریویس سنیریو سے ملتا جلتا، صرف اس میں جو نئی بات ہے وہ ہے انٹر کمپنی ڈیویڈینڈز. اب سبسیڈری کمپنی جو ڈیویڈینڈ دے گی اس میں پیرنٹ کمپنی کا 80% حق ہوگا اور مائنورٹی کا 20% حق ہوگا. ہم مائنورٹی کے حق کو تو کینسل نہیں کر سکتے. ہاں پیرنٹ کمپنی کا جو حق ہے وہ ہم کینسل کریں گے پیرنٹ کمپنی کے ریسیویبل کے ساتھ. اوکے ہم ابھی سینیریو دیکھتے ہیں. باقی تمام انفارمیشن آپ کو اسی طرح کی نظر آئے گی جیسی کہ آپ نے پریویس سینیریو میں دیکھی تھی. کچھ بات صرف جو نئی نظر آئے گی وہ ہوگی ریگارڈنگ دا ڈیویڈینڈ. تو دیکھیے جناب، پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں موجود کرنٹ ایسٹس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 2 حصوں میں. 40 روپیز ڈیویڈینڈ ریسیویبل ہیں اور 360 روپیز ادر دین ڈیویڈینڈ جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان کی اماؤنٹ ہے. ایس کمپنی کے کرنٹ ایسٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں پیرنٹ کمپنی کی لائبلٹیز میں ہم نے 70 روپیز کے ڈیویڈینڈ پے ایبل رکھے ہیں. اب یہ وہ ڈیویڈینڈ ہیں جو پیرنٹ کمپنی نے دینے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو، اس کا سبسیڈری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ سبسیڈری کمپنی کی بیلنس شیٹ میں جو 50 روپیز کے آپ کو ڈیویڈینڈ پے ایبل نظر آ رہے ہیں ان میں سے 80% پے ایبل ٹو پیرنٹ کمپنی ہے. وہ دیکھ لیجئے 50 کا 80% 40 روپیز بنتا ہے. ایگزیکٹلی آپ کو 40 روپیز پیرنٹ کمپنی کے کرنٹ ایسٹس میں ڈیویڈینڈ ریسیویبل نظر آ رہے ہیں. اب ان باتوں کی موجودگی میں کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کیسی بنے گی اس کو ہم نے سیکھنا ہے. اب جہاں تک تو وہ ورکنگ سٹیپس کا تعلق تھا سیم وہی ہے کہ ہولڈنگ کی پرسنٹیج اور مائنورٹی کی پرسنٹیج. اوکے فائن. پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ اینڈ پری ایکوزیشن ایلیمنٹ ایگزیکٹلی سیم. گڈ ول کی کیلکولیشن ایگزیکٹلی سیم. ایگزیکٹلی سیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہم نے جسٹ یہ جو باتیں کی ہیں ریپیٹیشن ہی ہوگی کیونکہ سینیریو بالکل سیم ہے. گڈ ول کی امپیئرمنٹ بھی اسی طرح سے مائنس ہوگی گڈ ول میں سے اور ریزروز میں سے. ریزروز کی کیلکولیشن بھی سیم. مائنورٹی انٹرسٹ کی کیلکولیشن بھی سیم. تمام وہ کیلکولیشن پانچوں کے پانچوں جو سٹیپس میں نے آپ کو بتائے تھے اسی طرح سے کیلکولیٹ ہوں گے جیسا کہ ہم نے لاسٹ سینیریو میں کیے تھے. صرف ایک نئی بات وہ یہ کہ پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں موجود 40 روپیز کے ڈیویڈینڈ ریسیویبل کینسل ہو جائیں گے سبسیڈری کمپنی کی بیلنس شیٹ میں موجود کرنٹ لائبلٹیز میں ڈیویڈینڈ پے ایبل کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ ڈیویڈینڈ پے ایبل کی اماؤنٹ ہے 50 روپیز کی جو کہ سبسیڈری کی بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے. ڈیویڈینڈ ریسیویبل کی اماؤنٹ ہے 40 روپیز کی
جو کہ پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے. جب کینسل ہوں گے تو لائبلٹی میں 10 روپیز رہ جائیں گے. یہ 10 روپیز کیا ہے؟ دیز آر ڈیویڈینڈز پیبل ٹو دا مائنورٹی. تو اس کو دیکھیے جی, یوں ہم پریزنٹ کریں گے. فکسڈ ایسٹس, گڈ ول, کرنٹ ایسٹس. فکسڈ ایسٹس اینڈ گڈ ول ایگزیکٹلی سیم. ہاں, کرنٹ ایسٹ کی جہاں تک بات ہے, اب وہ کرنٹ ایسٹس آپ دیکھ لیجئے, 400 روپیز کے کرنٹ ایسٹس میں سے 40 کینسل ہو گئے تو باقی رہ گئے 360 کے. وہ 360 پلس سبسڈری کے کرنٹ ایسٹس 150 کنسولیڈیٹ ہو کر 510 روپیز کی فگر بنتے ہیں. اور یوں ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹس آ گئے 2091. پھر شیئر کیپٹل اور ریزروز اور مائنورٹی انٹرسٹ والی کہانی وہی پرانی. ہاں البتہ کرنٹ لائبلٹیز میں ہمارے پاس ڈیویڈینڈ پیبل بائی ایچ کمپنی ٹو اٹس شیئر ہولڈرز 70 روپیز اور ڈیویڈینڈ پیبل ٹو دا مائنورٹی 10 روپیز. یہ کون سے ہیں؟ کینسلیشن کے بعد. وہ جو کینسلیشن آپ کو میں نے بتائی تھی کہ 50 روپیز کے ڈیویڈینڈ پیبل میں سے 40 روپیز کینسل ہو گئے, اس کے بعد 10 روپیز کے جو ڈیویڈینڈ پیبل بچتے ہیں وہ پیبل ٹو دا مائنورٹی ہیں. سو یوں آپ کے پاس ٹوٹل کنسولیڈیٹڈ لائبلٹی بنتی ہے 160 روپیز کی. اب آپ اس بات کو سیکھ چکے کہ مائنورٹی انٹرسٹ کی موجودگی میں ہم نے کس طرح سے پوسٹ اور پری ایکوزیشن ایلیمنٹس کی کیلکولیشن کرنی ہے, کس طرح سے مائنورٹی انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے گروپ ریزروز کو کیلکولیٹ کرنا ہے, گڈ ول کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, اور انٹر کمپنی ڈیویڈینڈ کی کینسلیشن کس طرح کرنی ہے. اوکے جی, باقی باتیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں. ہاں ذرا تھوڑی سی محنت کیجئے اور جو کچھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں بہت ہی اچھی طرح سے اس کو ریوائز کرتے رہیے پلیز. تھینک یو.